برصغیر پاک و ہند کے ایک ایسے انسان جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین لوگوں میں ہوتا ہے، جن کے علم اور دانائی کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کے بادشاہ جارج نے انہیں سر کے لقب سے نوازا، اور جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے اور اسلام کو اس کی حقیقی شکل میں زندہ کرنے کی کوشش کی۔ ویورز، آج ہم شاعر مشرق، حکیم الامت اور مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ علامہ اقبال کے آباء و اجداد برصغیر کے کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کے باپ دادا میں کتنی اور کون کون سی بزرگ ہستیاں شامل ہیں؟ اور علامہ کے کل کتنے بچے تھے؟ اور کیا آج ان کی اولاد دنیا میں کہیں پائی جاتی ہے؟ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں وادی کشمیر کے جنوب میں کولگام کے علاقے پہ جانا پڑے گا۔ علامہ اقبال کے بقول انہوں نے اپنے والد سے سن رکھا تھا کہ ان کا تعلق کشمیری پنڈتوں کے سپرو خاندان سے تھا۔ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال اپنی کتاب زندہ رود میں لکھتے ہیں کہ اس خاندان کا آغاز بابا لول حج سے ہوتا ہے، جنہیں اقبال کے خاندان کا جد اعلیٰ مانا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 15ویں صدی عیسوی میں اپنے خاندان میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اسلام لانے کے بعد کشمیر کے ایک صوفی بزرگ بابا نصر الدین کی شاگردی میں آ گئے، جن کے استاد ایک اور بزرگ بابا نور الدین ولی تھے۔ ویورز، بابا لول بذات خود بھی کشمیر کے مشہور بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جنہوں نے پیدل سفر کرتے ہوئے بے شمار حج ادا کیے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا نام لول حج پڑا، مطلب حج سے پیار کرنے والا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے پیر کی صحبت میں گزاری، اور وفات کے بعد کشمیر میں شیخ نور الدین ولی کے مزار میں دفن کیے گئے، جہاں ان کے مرشد بابا نصر الدین بھی مدفون ہیں۔ ویورز، علامہ اقبال کے مطابق بابا لول حج سے چند نسلیں آگے شیخ اکبر آتے ہیں، جو ایک باعمل صوفی اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے والے انسان تھے۔ ان کے خاندانی تقدس کو دیکھتے ہوئے ان کے مرشد جو کہ سید تھے، انہوں نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، اور اپنے مرشد کے انتقال کے بعد شیخ اکبر ان کے جانشین بنے۔ ویورز، شیخ اکبر سے 3 یا 4 نسلیں آگے شیخ جمال الدین آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے آغاز میں جب سکھ فوج رانا رنجیت سنگھ کی قیادت میں کشمیر فتح کر رہی تھی، تو شیخ جمال الدین اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں آ گئے۔ ان کے بیٹوں میں شیخ عبداللہ، شیخ محمد رفیق، شیخ محمد رمضان اور شیخ عبد الرحمن شامل تھے۔ ان 4 بھائیوں کی زیادہ تر اولاد آج بھی سیالکوٹ میں پائی جاتی ہے، جبکہ اس خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ حیدرآباد دکن میں بھی زندگی بسر کر رہا ہے۔ شیخ جمال الدین کے ان بیٹوں میں سب سے اہم شیخ محمد رفیق علامہ اقبال کے دادا تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی سیالکوٹ کے کشمیری محلے میں ایک چھوٹے سے مکان میں گزاری، جو آج بھی سیالکوٹ میں اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جسے آج اقبال منزل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیالکوٹ میں رہتے ہوئے شیخ محمد رفیق کپڑوں کے کاروبار سے منسلک ہو گئے۔ ان کی پہلی شادی شہر سیالکوٹ کے ایک کشمیری خاندان میں ہوئی، لیکن اس بیوی سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی اور وہ وفات پا گئیں۔ چنانچہ آپ کی دوسری شادی جلال پور جھٹا کے ایک کشمیری گھرانے میں ہوئی۔ ان سے شیخ محمد رفیق کے اوپر تلے 10 لڑکے پیدا ہوئے، لیکن سب فوت ہو گئے۔ تاہم بہت سی منتوں کے بعد ان کے ہاں 11واں بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کا نام شیخ نور محمد رکھا گیا، جو علامہ اقبال کے والد تھے۔ ان کی پیدائش کے بعد شیخ محمد رفیق کا ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا، جس کا نام غلام محمد رکھا گیا۔ ویورز، غلام محمد محکمہ نہر میں ملازم تھے، اور ان کی اولاد آج بھی شہر سیالکوٹ میں پائی جاتی ہے۔ جہاں تک علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد کی بات ہے تو وہ انتہائی شریف النفس انسان تھے۔
وہ پڑھے لکھے تو نہ تھے لیکن اس کے باوجود صوفیاء اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اردو اور فارسی کی کتابیں پڑھ لیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز تہجد اور بہت شوق سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے۔ آپ نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے والد کے کپڑے کے کاروبار میں ہاتھ پٹانا شروع کیا، اور جب کاروبار میں اضافہ کیا تو ٹوپیاں اور کلے سیا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ سیالکوٹ میں سب سے پہلے سلائی مشینیں انہوں نے ہی منگوائیں۔ ان کی بنائی گئی ٹوپیاں اس زمانے میں بہت مقبول ہوئیں، اور اسی وجہ سے لوگ انہیں شیخ نتھو ٹوپیاں والے کہنے لگے۔ لیکن جوں جوں ان کی عمر بڑھتی گئی وہ تصوف کی طرف زیادہ مائل ہوتے گئے۔ ان کی شادی سیالکوٹ میں سمڑیال کے ایک کشمیری گھرانے میں امام بی سے ہوئی، جن سے آپ کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے شیخ عطا محمد اقبال سے تقریباً 18 سال بڑے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی سرکاری ملازمت کی اور کچھ عرصہ فوج کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ علامہ اقبال کو عالمی لحاظ سے پروان چڑھانے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھیجنے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اقبال ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے، اور ادب کا یہ عالم تھا کہ کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کی۔ شیخ عطا محمد نے سیالکوٹ میں وفات پائی اور اپنے والدین کے ساتھ سیالکوٹ کے امام صاحب کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ ویورز، جہاں تک شیخ نور محمد کی بیٹیوں کی بات ہے تو ان کی اولادیں بھی ہمیں زیادہ تر سیالکوٹ میں ملتی ہیں۔ اقبال منزل میں رہتے ہوئے 9 نومبر سن 1877 بروز جمعہ شیخ نور محمد کے ہاں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جن کا نام محمد اقبال رکھا گیا۔ علامہ کے بیٹے جاوید اقبال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اقبال کی پیدائش سے چند روز قبل ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ کسی وسیع میدان میں بہت سے لوگ فضا میں چکر لگاتے ہوئے ایک سفید کبوتر کو دیوانوں کی طرح پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کبوتر نے اچانک غوطہ لگایا اور اقبال کے والد کی جھولی میں آ گیا۔ شیخ نور محمد نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو خدمت اسلام میں نام پیدا کرے گا۔ بیکاز چونکہ شیخ نور محمد انتہائی دیندار انسان تھے تو انہوں نے اپنے بچوں خاص کر کے اقبال کی دینی تعلیم کا خاص خیال رکھا۔ اقبال نے قرآن کی بنیادی تعلیم اور عربی زبان اپنے استاد سید میر حسن سے سیکھی، جو سیالکوٹ کے اسکاچ مشن کالج میں مدرسہ کے سربراہ اور عربی کے ایک پروفیسر تھے۔ اسی کالج میں پڑھتے ہوئے اقبال نے ہائر سیکنڈری کے امتحانات میں ٹاپ کیا اور اسی بنا پہ بی اے کے لیے مشہور گورنمنٹ کالج لاہور میں اسکالرشپ حاصل کر لی، جہاں عربی میں عمدہ کارکردگی دکھانے پر انہیں اعزازی میڈل سے نوازا گیا۔ انہوں نے سن 1899 میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور فلسفے میں پنجاب یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ویورز، اقبال کا تعلیمی ریکارڈ اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینیٹی کالج میں اسکالرشپ حاصل کر لی اور سن 1906 میں وہاں سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ لندن میں حاصل کردہ اس بی اے کی ڈگری نے انہیں وکیل کی حیثیت سے پریکٹس کرنے کا اہل بنا دیا۔ اسی بنا پہ وہ لندن کی بیرسٹر کی ایک سوسائٹی لنکولن ان سے ایک وکیل کی حیثیت سے جڑے رہے۔ ویورز، یہ وہی سوسائٹی ہے کہ جس سے ایک بیرسٹر کے طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وابستگی بھی رہی۔ اس کے بعد سن 1908 میں جرمنی کی یونیورسٹی آف میونک سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی۔ یورپ میں اپنی تعلیم کے دوران اقبال نے فارسی میں باقاعدگی سے شاعری کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا روم کو اپنا رہنما مانتے ہوئے اسلام کے مطالعے پر بھی گہری توجہ مرکوز کرنے لگے۔ اقبال کے علم و دانش کی وجہ سے لوگ انہیں علامہ کہنے لگے اور سن 1923 میں برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم نے انہیں سر محمد اقبال کا لقب دیا۔ اس کے علاوہ انہیں 5 مختلف ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔
ویورز، اگر آپ کی ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو آپ کی پہلی شادی سن 1895 میں محض 18 سال کی عمر میں کریم بی بی سے ہوئی، جو ایک گجراتی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر کی بیٹی تھی۔ کریم بی بی سے آپ کے 2 بچے پیدا ہوئے، جن میں معراج بیگم اور آفتاب اقبال شامل ہیں۔ تاہم ان دونوں نے شادی کے کچھ ہی عرصے بعد علیحدگی اختیار کر لی، لیکن اقبال اپنی موت تک کریم بی بی کی مالی مدد کرتے رہے۔ اقبال کی دوسری شادی مختار بیگم سے ہوئی۔ یہ شادی انہوں نے سن 1914 میں اپنی والدہ کی وفات کے فوراً بعد کی۔ ان سے اقبال کا ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن سن 1924 میں پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد ماں اور بیٹا دونوں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اقبال نے تیسری اور آخری شادی سردار بیگم سے کی، جن سے آپ کے بیٹے جاوید اقبال اور بیٹی منیرہ بانو پیدا ہوئیں۔ تو ویورز، یوں 3 بیویوں سے علامہ اقبال کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں زندہ رہیں۔ اگر اقبال کی سب سے بڑی بیٹی معراج بیگم کی بات کی جائے تو ان کے بارے میں تاریخ میں زیادہ کچھ نہیں ملتا، تاہم ان کے بیٹے آفتاب اقبال ایک بیرسٹر تھے اور قیام پاکستان کے بعد وہ مستقل طور پہ کراچی منتقل ہو گئے اور وفات کے بعد یہیں انہیں دفن کیا گیا۔ آفتاب اقبال کے 3 بیٹوں میں سب سے اہم آزاد اقبال موجودہ دور میں ایک عالمی شہرت یافتہ موسیقار ہیں جو کلاسیکل میوزک سے وابستہ ہیں۔ علامہ اقبال کی چھوٹی بیٹی منیرہ بانو آج بھی لاہور میں زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے بیٹے یوسف صلاح الدین یعنی علامہ اقبال کے نواسے لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک سماجی شخصیت، سابق سیاستدان اور ایک ٹی وی ہوسٹ ہیں۔ ویورز، علامہ اقبال کے سب سے اہم اور چہیتے بیٹے جاوید اقبال تصور کیے جاتے ہیں، جو ایک پاکستانی فلاسفر، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سینئر جج رہ چکے ہیں۔ یہ اس لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے علامہ اقبال کے ساتھ کافی وقت گزارا اور ان کے نام سے اقبال نے ایک کتاب جاوید نامہ بھی لکھ رکھی ہے۔ جاوید اقبال سن 2015 میں 90 سال کی عمر میں کینسر کے مرض سے انتقال کر چکے ہیں۔ ان کی شادی ناصرہ اقبال سے ہوئی، جو ایک پاکستانی قانون دان، پروفیسر اور لاہور ہائی کورٹ کی جج رہ چکی ہیں۔ ویورز، جسٹس جاوید اقبال کے ناصرہ اقبال سے 2 بیٹے ولید اقبال اور منیب اقبال پیدا ہوئے۔ ان میں ولید اقبال ایک قانون دان، سیاستدان اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک سینیٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ منیب اقبال ایک بیرسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اقبال لا ایسوسیٹس کے نام سے ایک پرائیویٹ ادارہ چلاتے ہیں اور اقبال اکیڈمی کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، جس کا مقصد علامہ اقبال کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا اور انہیں پروموٹ کرنا ہے۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید ایسی ہی فیملی ٹریز یا شجرہ نسب دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔